حضرات گرامی قدر، ایک قصیدہ امام حسن کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مصرع ہوا تھا، دل حسن کو، دل رسول زمن کو خوشی حسن سے ملی۔ چند اشعار پیش کر رہا ہوں کہ شعور فن کو جو توفیق پنجتن سے ملی، شعور فن کو جو توفیق پنجتن سے ملی، ہماری فکر گلے مدحت حسن سے ملی، ہماری فکر گلے مدحت حسن سے ملی، اور نہ گلستاں سے نہ آرائش چمن سے ملی، نہ گلستاں سے نہ آرائش چمن سے ملی، جو دلکشی گل عصمت کے باغپن سے ملی، جو دلکشی گل عصمت کے باغپن سے ملی، اور نہ کوئی غنچہ دہن سے نہ گل بدن سے ملی، نہ کوئی غنچہ دہن سے نہ گل بدن سے ملی، چمن کو خاص لطافت کف حسن سے ملی، چمن کو خاص لطافت کف حسن سے ملی، اور مشام کو جو گلے سبز پیرہن سے ملی، مشام کو جو گلے سبز پیرہن سے ملی، نہ ایسی خوشبو کبھی نافع ختن سے ملی، نہ ایسی خوشبو کبھی نافع ختن سے ملی، اور کسی طلائی بدن سے نسیم تن سے ملی، کسی طلائی بدن سے نسیم تن سے ملی، کسی طلائی بدن سے نسیم تن سے ملی، چمک جو حدقے چشمے شہ زمن سے ملی، چمن جو حدقے چشمے شہ زمن سے ملی، اور حیائے زینت ماں خوشبوؤں کا شہزادہ، حیائے زینت ماں خوشبوؤں کا شہزادہ، گلے اسی لیے نسرین نسترن سے ملی، گلے اسی لیے نسرین نسترن سے ملی، اور علی ہیں سر کو جھکائے عطائے منعم پر، علی ہیں سر کو جھکائے عطائے منعم پر، وہ نعمت ازلی رب ذوالمنن سے ملی، اور حسن کے حسن مجسم کا انعکاس ہے وہ، حسن کے حسن مجسم کا انعکاس ہے وہ، ضیا جو چہرہ خورشید کی کرن سے ملی، ضیا جو چہرہ خورشید کی کرن سے ملی، اور جمال شب جو ملا گیسوئے مبارک سے، جمال شب جو ملا گیسوئے مبارک سے، تو آب روئے سحر روئے ذوفگن سے ملی، تو آب روئے سحر روئے ذوفگن سے ملی، اور نبی کے خلق مجسم کا عکس خلق حسن، نبی کے خلق مجسم کا عکس خلق حسن، شکن جبیں کی علی کے خط شکن سے ملی، شکن جبیں کی علی کے خط شکن سے ملی، اور ہیں چشم و ابرو و رخسار تو علی کی طرح، ہے چشم و ابرو و رخسار تو علی کی طرح، زقن محمد عربی کی ہے زقن سے ملی، زقن محمد عربی کی ہے زقن سے ملی۔ اور یہ شعر خاص طور سے کہ حسن ہے برگ حنا میں حسین سینے میں، حسن ہے برگ حنا میں حسین سینے میں، خبر عظیم یہ پھولوں کی انجمن سے ملی، خبر عظیم یہ پھولوں کی انجمن سے ملی، اور صدا مواعظ ختم الرسول کی شیرینی، صدا مواعظ ختم الرسول کی شیرینی، بطول پاک کو گھر میں لب حسن سے ملی، بطول پاک کو گھر میں لب حسن سے ملی، اور جو ہے حضور بزرگاں زبان میں لکنت، جو ہے حضور بزرگاں زبان میں لکنت، یہ سنت حسنہ آپ کے سخن سے ملی، یہ سنت حسنہ آپ کے سخن سے ملی، اور لبوں کے لیتی ہیں قرآن کی آیتیں بوسے، زبان وحی کو لذت اسی دہن سے ملی، اور رکھی اجالوں کی خیرات اس کے دامن میں، رکھی اجالوں کی خیرات اس کے دامن میں، حسن کی گرد قدم جب در عدن سے ملی، حسن کی گرد قدم جب در عدن سے ملی، اور حسن ہے کاسر اوسان شرک و بغض و نفاق، حسن ہے کاسر اوسان شرک و بغض و نفاق، یہ طاقت ان کو فقط دست بت شکن سے ملی،
یہ طاقت ان کو فقط دست بت شکن سے چھڑا. یہ قافیہ خاص طور سے کہ چھڑا جو مقتل قرطاس پر جہاد قلم، چھڑا جو مقتل قرطاس پر جہاد قلم، قلم کی تیغ حسام علی سے سن سے ملی. چھڑا جو مقتل قرطاس پر جہاد قلم، قلم کی تیغ حسام علی سے سن سے ملی. قلم کی تیغ حسام علی سے سن سے ملی. قلم کی نوک میں ہے ذوالفقار کا تیور. یہ بات آپ کے گنجینہ سنن سے ملی، یہ بات آپ کے گنجینہ سنن سے ملی. اور بنایا امن کو سرخیل کارزار حسین، جو حکمت حسنی عہد پر فتن سے ملی. اور یہ قافیہ بھی خاص طور سے کہ ستم کے پاؤں میں ہے شرط صلح کی زنجیر، ستم کے پاؤں میں ہے شرط صلح کی زنجیر. نائسی قید کی شدت اسے رسن سے ملی، نائسی قید کی شدت اسے رسن سے ملی. اور حسام لفظ سے ابر لہو برستا ہے، حسام لفظ سے ابر لہو برستا ہے. زمین صلح حسن کربلا کے رن سے ملی، زمین صلح حسن کربلا کے رن سے ملی. اور نبی کی عید ہوئی عید فطر سے پہلے، نبی کی عید ہوئی عید فطر سے پہلے، دل رسول زمن کو خوشی حسن سے ملی. نبی کی عید ہوئی عید فطر سے پہلے، دل رسول زمن کو خوشی حسن سے ملی. اور یہ چوم کر سر ام حسن ہوئی یکسیر، یہ چوم کر سر ام حسن ہوئی یکسیر. جو مصطفیٰ کو شفا چادر یمن سے ملی، جو مصطفیٰ کو شفا چادر یمن سے ملی. اور اسی لیے ہے مدینے سے ہم کو عشق شدید، اسی لیے ہے مدینے سے ہم کو عشق شدید. حد بہشت بریں آپ کے وطن سے ملی. اور مقطع کا شعر کہ کمال فیض الہی یہ کم نہیں اصغر، کمال فیض الہی یہ کم نہیں اصغر. تجھے زمانے میں عزت کمال فن سے ملی، تجھے زمانے میں عزت کمال فن سے ملی. نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد. حضرات کرام قدر، میں سب سے پہلے اس آن لائن محفل حضرت امام حسن علیہ السلام کی مناسبت سے سب سے پہلے حضرت بقیت اللہ الاعظم روح و ارواح العالمین لہ الفدا کی مقدس اور پاک و پاکیزہ بارگاہ میں، اور اس کے بعد تمام موالیان اہل بیت اطہار کی خدمت میں، خصوصاً آن لائن محفل میں شریک ہونے والے سامعین کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں. عزیزو، یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے. ہم اس کا ذکر کرتے ہیں جسے رسول نے اپنے دل میں سب سے زیادہ عزیز رکھا، جس کا نام نامی حسن ہے. اگر دنیا حسن کو پہچاننا چاہے تو حسن کی معرفت کے بہت سے اصول ہیں. حسن کو یا قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں پہچانا جائے گا، یا سرور عالی مرتبت کی احادیث کی روشنی میں پہچانا جائے گا، یا خود ان کے اپنے کردار کی آفاقی حیثیت کے اعتبار سے پہچانا جائے گا. جہاں تک قرآن کریم کی آیتوں کا مرحلہ ہے، بہت سی آیتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں جن آیتوں میں صریحی طور پر اہل بیت اطہار کے ساتھ حسن کے کردار کا تذکرہ کیا گیا ہے. انہی آیتوں میں ایک آیت آیت تطہیر ہے. اس آیت تطہیر میں اگر رسول کی عصمت کا تذکرہ ہے، شہزادی کی عظمت کا تذکرہ ہے، حسین کے کمال کا تذکرہ ہے، علی کی طہارت کا تذکرہ ہے، تو انہی تمام تذکروں کے ساتھ ساتھ حسن کی بھی عظمت اور حسن کی بھی عصمت کا تذکرہ ہے. اگر میں چاہوں تو اپنے لفظوں میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کریم کی روشنی میں طہارت کا معیار حسن کی ذات، شرافت کا معیار حسن کی ذات،
للہیت کا معیار حسن کی ذات، اخلاص کا معیار حسن کی ذات، خدا شناسی کا معیار حسن کی ذات۔ آئے مباہلہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو صداقت کا معیار حسن کی ذات۔ آ جائے مودت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو قرابت اور اجر رسالت کا معیار حسن کی ذات۔ سورہ حلطہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اطعام طعام اور ایثار اور جذبہ فداکاری کی عظمت کا نام حسن کا نام ہے۔ گویا دنیا اگر آیتوں کے ذریعے پہچاننا چاہتی ہے تو حسن کو آیت تطہیر کے ذریعے پہچانا جائے گا، آ جائے مباہلہ کے ذریعے پہچانا جائے گا، یا بہت سی ایسی آیتیں ہیں۔ رہ گیا مسئلہ حدیث کا، سرور عالم نے بہت سی حدیثوں میں اپنے دونوں نواسوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے۔ کبھی رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ رسول نے بیشتر مقامات کے اوپر اپنے دونوں نواسوں کی عظمت کا اعلان ایک ساتھ کیا ہے۔ مثلا اپنے دوست پہ بٹھایا تو دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا، گوشوارے آسمان قرار دیا تو دونوں کو قرار دیا، ناقہ بنے تو دونوں کے لیے بنے، زلف رسالت کی مہار ان کے ہاتھوں میں دی تو دونوں کے لیے دی۔ رسول نے بیشتر حدیث میں دونوں کے تذکرے کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے۔ تو گویا قرآن کی روشنی میں بھی آفاقیت کا معیار حسن کی ذات ہے، اور رسول اکرم کی احادیث کی روشنی میں بھی کردار کی بلندی کا معیار حسن کی ذات ہے۔ اور کیوں نہ ان کا کردار بلند ہو، یہ کائنات کی عام فردیں نہیں ہیں، یہ کائنات کی وہ فردیں ہیں جنہوں نے دنیا میں آ کے علم حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ سے علم لدنی کا حقدار بن کے اس کائنات میں آئے ہیں۔ یہ بولتے ہیں تو قرآن ڈھلتا ہے، یہ رزم میں ہوتے ہیں تو قرآن ڈھلتا ہے، یہ بزم میں ہوتے ہیں تو قرآن ڈھلتا ہے، یہ جلوت میں ہوتے ہیں تو قرآن ڈھلتا ہے، یہ خلوت میں ہوتے ہیں تو قرآن ڈھلتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آتا قرآن ان کی عظمتوں کا قصیدہ ہے یا ان کا کردار قرآن کریم کی آیتوں کا عملی بیان ہے۔ آئیے اس منزل کے اوپر میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کو حضرت امام حسن کی ولادت کی مناسبت سے تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔